مائی پنکھی جو اب رانی پنکھی بن چکی تھی، سرخ ریشمی لباس میں اپنی کھرری چارپائی پر بڑی تمکنت سے بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر تاج موجود تھا جو گزشتہ رات کی کہانی سنا رہا تھا۔ رانی پنکھی کو صحرا میں منعقد تقریب کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ یہ اعزاز واقعی بڑا تھا جو کسی انسان کو اس کے شیطانی کارناموں پر عطا کیا گیا تھا۔ اس کی شان میں وہاں جو کچھ بھی کہا گیا اسے یاد کر کے وہ جھوم رہی تھی، لیکن وقت رخصت جو بدمزگی ہوئی اسے یاد کر کے رانی پنکھی فکر مند ہو گئی تھی۔ کالی دنیا میں بگا کی جو حیثیت تھی وہ اس سے اچھی طرح واقف تھی، اور اس بات کا بھی اسے اچھی طرح احساس تھا کہ بگا اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ اسے دل میں بسائے ہوئے تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وقت رخصت وہ ایسی کوئی بات کہہ دے گا اور اس کے جواب میں اس کے منہ سے ایسی کوئی بات نکل جائے گی جو بگا کو ناراض کر جائے گی۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ رات گزر چکی تھی، صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، نیم کے درخت پر کبوں کی کائیں کائیں جاری تھی۔ رانی پنکھی کی آواز دینے پر جب کالے منہ کی سفید بلی اندر کمرے سے نکل کر دروازے پر آئی تو سامنے بیٹھی رانی پنکھی کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ سرخ لباس اور سر پر تاج، مائی پنکھی کی تو جون ہی بدلی ہوئی تھی۔ رانی پنکھی نے انجو کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تو پیار سے بولی، آجا میری انجو، میرے پاس آجا۔ انجو نے وہیں سے 2-3 زخندے بھری اور اس کے پاؤں میں آ کر لوٹنے لگی۔ رانی پنکھی نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پیار کرتے ہوئے بولی، انجو، میں رانی بن گئی ہوں، میں رات کو یہاں نہیں تھی۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ میں رات کو جانے کہاں ہوتی ہوں۔ سالانہ جلسے میں مجھے تاج پہنایا گیا تھا انجو، تو وہاں ہوتی نا تو سنتی کہ میری شان میں وہاں کیا کیا کہا گیا تھا۔ میں تجھے سب سناؤں گی، ایک ایک بات بتاؤں گی۔ چل پہلے میرے ناشتے کا انتظام کر دے، میں بھی ذرا تاج سنبھال کر اندر رکھ دوں اور کپڑے بدل لوں۔ رانی پنکھی نے انجو کو چارپائی پر چھوڑا اور خود بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ انجو اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رانی پنکھی باہر آئی تو وہ گھریلو لباس میں تھی، اپنی روایتی لباس، کالے لہنگے اور کالی کرتی میں۔ وہ تیز تیز چلتی باورچی خانے میں پہنچی۔ چولہے میں آگ جلا کر اس نے ہنڈیا میں مال مسالہ ڈالا اور اسے ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ 10 منٹ کے بعد جب ہنڈیا میں ابال آ گیا تو رانی پنکھی نے انجو کو اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی وہ ایکشن میں آ گئی۔ پھڑپڑاتے کبے کو رانی پنکھی نے ہنڈیا میں ڈالا اور یخنی تیار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ سیال تیار ہونے پر اس نے ابلتے سیال میں ہاتھ ڈال کر کبے کو نکالا اور اسے لیے باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ انجو کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بیچ صحن میں کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر اوپر دیکھا اور کچھ پڑھ کر کبے کو آسمان کی طرف اچھال دیا، لے بگا! لیکن جواب میں وہ ہوا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہاں دوسری طرف اس دن جب عابر آرزو کے گھر پہنچا تو اس کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ اس نے عابر کو فون کر کے بلایا تھا، کہا تھا، میں اسپتال سے نکل رہی ہوں، کیا آپ ابھی میرے گھر آ سکتے ہیں؟ ہاں آ سکتا ہوں، عابر نے اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس وقت 6:30 بج رہے تھے۔ میں 7:30 8 کے درمیان تک پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ سو سویٹ آف یو۔ آرزو یکدم خوش ہو گئی۔ بے شک آپ 8 بجے کے بعد آ جائیں، آرام سے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ کھانا میرے ساتھ ہی کھائیں گے آپ، اوکے؟ میں انتظار کروں گی۔ اور پھر عابر کا جواب سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ یہ اس کی عجب عادت تھی۔ عابر تو 8 بجے کے بعد ہی یہاں پہنچا تھا۔ آرزو نے دروازہ کھولا تو اس کے بائیں ہاتھ میں نازک سا گلاس تھا جو آدھا بھرا ہوا تھا۔ عابر نے غور سے اس آدھ بھرے گلاس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اندازہ نہ کر پایا کہ اس میں پانی ہے، کولڈ ڈرنک یا کچھ اور۔ آرزو نے عابر کے اندر آنے کے بعد دروازہ لاک کیا اور مسکرا کر بولی، کیسے ہیں آپ؟ بھائی مجھے کیا پتا، عابر اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ آرزو نے رک کر پوچھا۔ بھائی مطلب یہ کہ میں کیسا ہوں اس کے بارے میں
आप ही कुछ बता सकती हैं, मुझे क्या मालूम कि मैं कैसा हूँ। ये बात बोलकर आबिर जरा सा हंसा। आरजू ने उसे तिरछी नजरों से देखा और कहा, यू आर सो स्वीट। और जब वो दोनों लॉन्च में आ गए तो आरजू उसे सोफे पर बैठने का इशारा करने के बजाय खुले दरवाजे की तरफ बढ़ी। आइए अंदर आ जाएं। आज पहली बार उसने आरजू का बेडरूम देखा। कमरे में घुसते ही 2 कुर्सियां पड़ी थी, कुर्सियों के साथ कॉर्नर टेबल जिस पर लैंडलाइन फोन रखा हुआ था, साथ एक डायरी थी। आबिर को टेलीफोन देखकर हैरत हुई। आरजू ने उस लैंडलाइन का भी जिक्र नहीं किया था और ना ही उसे नंबर देने की कोशिश की थी। आगे बेड था और उस पर गहरे नीले रंग की चादर बिछी हुई थी। बेड के इस तरफ ड्रेसिंग टेबल थी जो हर तरह के सामान से खाली थी। ड्रेसिंग के बराबर वॉशरूम का दरवाज़ा और बेड के सामने टेलीविज़न था और टेलीविज़न के साथ ही नीचे की तरफ एक डीवीडी प्लेयर भी रखा हुआ था। आरजू ने आबिर को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद बेड पर बैठ गई। आज उसने ढीला ढाला गुलाबी गाउन नुमा लिबास पहन रखा था। आरजू ने गिलास से एक हल्का सा घूंट भरा, आबिर को मुस्कुराती नज़रों से देखा और बोली, आज मैं बहुत उदास थी। मेरा जी चाह रहा था कि मेरे पास कोई हो, कोई ऐसा जो अपने जैसा हो। बस फिर मैंने आपके नाम पर उंगली रख दी और आप आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आबिर ने उसकी आंखों में देखा जहां उदासी बाल खोल रही थी। आरजू साहिबा, क्या हुआ है आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बस यूं ही कभी डिप्रेशन में आ जाती हूँ। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि आप डॉक्टर हैं, खूबसूरत हैं, फिर भी अकेली हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आबिर ने सवाल उठाया। किसने कहा मैं अकेली हूँ? आप हैं ना मेरे पास। आरजू ने टालना चाहा। ये एक वक्ती साथ है, आबिर ने संजीदगी से कहा। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? ये बताना पसंद करेंगी आप मुझे? किसने कहा आपसे कि मैंने शादी नहीं की? बाबा, मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ। आरजू ने दोनों हाथ में थामे गिलास से फिर एक घूंट भरा। आबिर उसके इस इंकिशाफ पर हैरान रह गया था। वो ना तो कहीं से शादीशुदा नजर आती थी और ना ही किसी बच्ची की माँ। अच्छा, कहाँ है वो बच्ची? आबिर ने फौरन पूछा। आबिर साहब, माफ कीजिएगा, ये मर्द बड़े कमीने होते हैं। आरजू एकदम इंतहाई तल्ख हो गई। वो जाते हुए बच्ची को साथ ले गया। सुना है वो मुल्क ही छोड़ गया था। मेरी बच्ची 1 साल की थी जब मुझे तलाक हुई और मेरी बच्ची मुझसे छीन ली गई। एक तवील अरसा हो गया है मुझे अपनी बच्ची को देखे हुए। अब तो वो जवान हो रही होगी। जवान? आबिर को ये बात हजम ना हुई। जी आबिर साहब, इस वक्त वो 12-13 साल की तो होगी ही। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। आरजू ने गिलास मुंह से लगाया। ओह अच्छा, आबिर बोला। उस शख्स ने आपको तलाक क्यों दी? भाई, वो एक लालची शख्स था। उसे दौलत की हवस थी और मेरे वालिदैन जब उसकी हवस पूरी नहीं कर सके तो उसने मुझे ठोकर मार दी। तब मैंने खुद को संभाल लिया, तालीम हासिल की, डॉक्टर बनी। आज मेरे पास दौलत है। मैं 60,000 रुपये इस घर का किराया अदा करती हूँ। इतने बड़े घर में मुझे तन्हा रहना पसंद है। मैं खुश हूँ। मैं अब कभी शादी नहीं करूँगी। मुझे शादी से नफरत है। आरजू ने आबिर की आंखों में देखा, फिर यकलख्त उसने अपना मूड बदला। चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी, फिर अपने मखसूस अंदाज में नाक सिकोड़ी। छे, आपने ये क्या मौजू छेड़ दिया? सॉरी आरजू साहिबा। आबिर की नजरें उस गिलास पर थीं जो आरजू ने दोनों हाथ में थाम रखा था। सॉरी आबिर साहब, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक देना तो भूल ही गई। उसने अपने गिलास को खास अंदाज से देखते हुए कहा। मैं अभी लाती हूँ आपके लिए। अरे बैठ जाइए। ये बताइए, इस गिलास में है क्या? इसमें इसमें ड्रिंक है, लेकिन कोल्ड नहीं। आरजू ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर हंसी और हंसती ही चली गई। आप डॉक्टर होकर जहर पी रही हैं, आबिर ने संजीदगी से कहा। जब तन्हाई काटे न कटे तो आदमी क्या करे? आरजू फिर से आजुर्दा हो गई। लेकिन आप तो कहती हैं कि आपको तन्हा रहना पसंद है, आबिर ने जरा की। हाँ हाँ, बिल्कुल पसंद है।
آرزو کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی کیا کم قیامت خیز تھیں کہ ان گلابی ڈوروں نے انہیں مزید قیامت خیز بنا دیا تھا۔ ان بند ہوتی آنکھوں کو اس نے ہلکا سا کھول کر کہا، اب میں کسی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن تنہائی تو کاٹتی ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھیں گے کہ نہیں۔ ارے بھائی، آپ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ رہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ رہیں نہ جا کر، عابر نے کہا۔ سب کے سب مر کھپ گئے، کوئی نہیں ہے میرا۔ آرزو ہسیانی سی ہو گئی۔ پلیز چھوڑیں اس موضوع کو، کوئی اور بات کریں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ گلاس ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ پورے ہاتھ تو نہ جوڑ سکی، البتہ اس نے اپنی انگلیاں جوڑ دیں۔ عابر نے خلاف معمول کوئی بات نہ کی، کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسے بس ایک ٹک دیکھتا رہا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں آپ کے لیے کولڈ ڈرنک لاتی ہوں۔ چند منٹوں کے بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ عابر کو گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کولڈ ڈرنک سفید تھی۔ ایک لمحے کو عابر کے دل میں شبہ گزرا کہ کہیں یہ کمبخت اس کے لیے کولڈ ڈرنک کے بجائے ڈرنک تو نہیں لے آئی۔ عابر نے اس گلاس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے دیکھا اور سوچنے لگا۔ شبہ نہ کریں بھائی، 100% کولڈ ڈرنک ہے۔ آرزو اس کی چوری پکڑتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں کسی کو فریب نہیں دیتی، چلیے میں یقین کر لیتا ہوں۔ عابر نے یہ کہتے ہوئے ہلکا سا گھونٹ لیا۔ وہ واقعی کولڈ ڈرنک تھی۔ اس نے مطمئن ہو کر لگاتار 2 گھونٹ لے لیے۔ پھر آرزو نے ٹی وی آن کیا، DVD منتخب کر کے پلیئر میں لگائی۔ وہ عابر کی طرف سے پیٹھ موڑے قالین پر بیٹھی DVD لگانے میں مصروف تھی۔ اس کی پیٹھ دیکھ کر عابر کو اس سانپ کا خیال آیا جو بقول آرزو اس کی پیٹھ پر موجود تھا۔ اچانک اس کے اندر ایک شدید خواہش جاگی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سانپ کیوں کر دیکھے؟ آرزو سے کسی طرح کی فرمائش کرنا انتہائی مایوب بات تھی۔ ایک انگلش رومانوی فلم لگا کر آرزو اس کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھی اور بولی، یہ بہت ہی زبردست فلم ہے، میں اسے 10-12 مرتبہ دیکھ چکی ہوں۔ اچھا، عابر نے ٹی وی اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ فلم شروع ہوئی تو عابر کو یہ اندازہ لگاتے دیر نہ لگی کہ فلم کس قسم کی ہے۔ جذباتی مناظر کی بھرمار نے عابر کو بے چین کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور لانچ میں آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ آرزو کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ عابر بیڈ روم سے اٹھ کر کیوں گیا ہے۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر عابر کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھا پورے اطمینان سے کولڈ ڈرنک کے گھونٹ لے رہا تھا۔ آرزو نے DVD پلیئر آف کر دیا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اندر سے آواز لگائی، عابر اندر آ جائیں، میں نے DVD پلیئر آف کر دیا ہے۔ عابر اس کی آواز سن کر بیڈ روم میں آ گیا اور کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، ایسی فلمیں دیکھ کر میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، سوری۔ آرزو نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ٹی وی پہ رکھے ہوئے موبائل فون کو اٹھایا، اسکرین پر نام دیکھا اور نام دیکھ کر بیڈ روم سے باہر نکل گئی اور بات کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی، اتنی دور کہ عابر تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر اس نے موبائل آف کر کے لانچ کی میز پر رکھا اور اندر آ گئی۔ سوری عابر، آپ بور تو نہیں ہوئے؟ نہیں۔ عابر نے گلاس خالی کر کے ایک کارنر ٹیبل پر رکھا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کھانا کس وقت کھانا پسند کریں گے؟ آرزو نے ٹیبل سے خالی گلاس اٹھاتے ہوئے بولا۔ جب آپ کا دل چاہے۔ آرزو نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ چلیے پھر آدھا گھنٹے کے بعد کھاتے ہیں، آپ اجازت دیں تو ایک چکر کچن کا لگا لوں، ویسے کھانا تیار ہے۔ آپ ایک نہیں 2 چکر لگا لیں، عابر نے ہنس کر کہا۔ وہ گنگناتی ہوئی بیڈ روم سے نکل گئی۔ کچن سے اس کے گانے اور دیگچوں سے ڈھکن اٹھانے اور رکھنے کی آوازیں آتی رہیں۔ عابر سوچنے لگا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ پھر اسے فوراً ہی خیال آیا کہ لڑکی کہاں، یہ تو عورت ہے، ایک بچی کی ماں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے عورت کہنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ وہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے یہ بات وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے یہ احساس ضرور تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گنگناتی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی۔ اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا اور واش روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی،
1 منٹ عابر، میں ابھی آئی۔ پھر واش روم کا دروازہ کھولنے سے پہلے گردن موڑ کر بولی، عابر صاحب، آپ نے میری پیٹھ پر بنے سانپ کو دیکھنے کی کبھی فرمائش نہیں کی، حیرت ہے۔ اور پھر عابر کا جواب سنے بغیر ہی واش روم میں داخل ہو گئی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واش روم سے باہر آئی تو اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ اب وہ ٹراؤزر اور لمبی قمیض میں تھی۔ وہ اندر سے برش کرتی ہوئی نکلی تھی۔ پھر وہ بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان کھڑی ہو کر بالوں میں برش کرنے لگی اور کرتے کرتے بولی، عابر صاحب، میں سوچ رہی ہوں کہ اسپتال کی نوکری چھوڑ دوں۔ ارے کیوں؟ عابر نے حیرت سے پوچھا۔ اسے اس کے اس خیال پہ بہت حیرت ہوئی تھی، اور جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر گئی تو یہ حیرت دو چند ہو گئی۔ آرزو کا چہرہ عابر کی طرف تھا اور پیٹھ آئینے کی جانب۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ عابر کو آئینے میں جو نظر آ رہا تھا اس کے بارے میں وہ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسا اس نے دانستہ کیا یا بھول سے، لیکن اس کی یہ بھول بڑی چشم کشاں تھی۔ کھلی قمیض سے اس کی پیٹھ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی پشت پر سانپ کا کوئی نشان نہ تھا۔ جلد بالکل صاف تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آرزو نے جو کچھ بھی کہا وہ جھوٹ کہا تھا۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار اور کرنا پڑے گا، جب کل میں اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ جب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کامنٹ کر کر میری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔